اب جس کو پکڑتے ہیں وہ آ کے بیٹھتے ہیں جی میں پی ٹی آئی چھوڑوں، میں جی فوج کے ساتھ ہوں اور میں بڑی مذمت کرتا ہوں 9 مئی کو. تو کون نہیں کرتا؟ ہم نے کبھی کہا کہ ہم نے مذمت نہیں کی؟ کوئی چاہے گا اپنے ملک کے، آپ اپنی فوج کے خلاف کوئی کاروائی کریں یا اپنی فوج کو بدنام، کوئی چاہے گا؟ کیونکہ جب آپ کی فوج کمزور ہوتی ہے ملک کمزور ہو جاتا ہے. لیکن یہاں تو ایک عجیب ہی ماحول بنا دیا گیا ہے. وہ کور کمانڈر کا انویسٹیگیٹ کیے بغیر، یہ پتہ ہی نہیں ابھی تک کہ کس نے کیا کیا، اس کے انویسٹیگیٹ کیے بغیر پورا پاکستان میں تحریک انصاف کے اوپر کریک ڈاؤن ہو گیا. اچھا جی کتنی جگہ چلی تھی مجھے تو یہ بھی نہیں پتا. کور کمانڈر کا تو ہمیں پتا ہے، اور گاڑیاں کو ہمیں خود، ہمارے پاس تصویریں ہیں کہ پولیس خود گاڑیاں جلا رہی ہے کہ ہمارے سامنے. وہ ریڈیو پاکستان پشاور کیسے جل گیا؟ وہ مظاہرہ تو کہیں اور ہو رہا تھا، وہ ایک دم وہ جل گیا. کوئی تحقیقات کیے بغیر، اس کا بہانہ لے کے، جس طرح ہٹلر نے اپنے مخالفین کمیونسٹ کو ختم کیا تھا 1933 میں جرمنی میں، جس طرح سہارتو نے اس نے انڈونیشیا کے کمیونسٹ کو ختم کیا تھا کہ جنہوں نے ہمارے کوئی آرمی آفیسرز کو قتل کیا، ان کو ساروں کے اوپر حلہ دیا، دھاوا بول دیا، جو آج ہوا ہے. تحریک انصاف جدھر ملتی ہے، بھئی کراچی والوں کا کیا کور کمانڈر سے تھا، باقی پاکستان میں تھا. چلے لاہور میں ہم مانا سے ہو گیا، وہ اس پہ بھی تحقیقات کے بغیر. اچھا چلیے آپ کو بڑا غصہ ہے تو باقی جگہ کیوں پکڑ رہے ہیں؟ ساری جگہ کوئی تحریک انصاف کا سپورٹر ہو، رشتہ دار ہو، جاننا ہو، کوئی کسی نے ٹویٹ کی ہو، ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. 10,000 لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں. اور اب یہ جبری طلاقیں ہو رہی ہیں. وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں جی میں دیکھیں جی میں نے تو بڑا فوج کے ساتھ ہوں، میں تو بڑا یہ 9 مئی جو ہوا بہت برا ہوا اور میں تو تحریک انصاف چھوڑا. تو یہ اس سے سمجھا جا رہا ہے کہ یہ پارٹی کمزور ہوئی ہے، عمران خان اکیلا رہ گیا. دیکھیں میں سارے جو آج آپ بیٹھے ہیں نا، جو فیصلے کر رہے ہیں اس ملک کے، میری بڑی غور سے بات سنیں. میں یہ جو آپ کے سامنے آیا ہوں، یہ کبھی جب میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈائلاگ کی بات کرو، ہمارے سے کوئی بات چیت تو کر لیں، ہم یہ بات کر کے مسئلے حل کر لیں. جس دن میں یہ کرتا ہوں اگلے دن اور سختی شروع ہو جاتی ہے، 2-3 اور FIR کاٹ دیتے ہیں، گھر میں آ جاتی ہے پولیس. کیونکہ سمجھتے یعنی کوئی ایک عجیب ذہن بیٹھے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈائلاگ کرنا جا رہا ہو وہ اب اس کے گھٹنے کانپنے شروع ہو گئے ہیں، تو اس لیے آ کے اس کے اوپر تھوڑی اور سختی کرو تو بالکل بیٹھ جائے. دیکھیں یہ تو ہونے نہیں لگا. میں پھر سے آپ کو کہہ دوں کہ جب تک میرے میں سانس ہے، میں اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے تب تک پوری جدوجہد کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں. لیکن مجھے اس وقت پاکستان کا خطرہ ہے، مجھے اپنی ملک کی فکر پڑ گئی ہے. اور جو لوگ مل کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کو ملک کی فکر کیوں نہیں ہے؟ کیوں آج ہم مجھے یا نہیں؟ 308 روپے کا ہو گیا ڈالر اوپن مارکیٹ میں. جب ڈالر 308 روپے کا اوپن مارکیٹ میں ہو جائے تو خطرے کی گھنٹیاں بج جانی چاہیے کہ اب جا رہا ہے پاکستان اس جس کو ہائپر انفلیشن کہتے ہیں، یہ اس مہنگائی کی طرف جا رہا ہے. سارا بزنس ٹھپ، انڈسٹری ٹھپ. ابھی میں آپ کو اس حکومت کے اعداد و شمار بتاؤں گا. تو ان کو کیوں نہیں فکر؟ یہ PDM والوں کو ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کا اربوں ڈالر اس ملک سے باہر پڑا ہے. ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ اس ملک کے اندر لوگوں کی $130 کم ہو. 130 روپیہ گرا ہے ڈالر کے مقابلے میں صرف جب سے ہم گئے. تو ان کو نہیں فکر پڑ رہی. وہاں لندن میں بیٹھ کے عاشیاں، بڑے بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، شاپنگ ہو رہی ہے ہیرڈز میں، کیونکہ ڈالرز میں یا چوری کر کے پیسہ وہاں لے گئے ہیں. فکر ہر اس پاکستانی کو ہونی چاہیے جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. میں نے عمران خان کو جی ECL پہ ڈال دیا. شکر کو میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں تو جانا ہی نہیں چاہتا ملک سے باہر، کیونکہ میں نے کوئی باہر میرے پیسے بینک اکاؤنٹس کچھ نہیں پڑے ہوئے. مجھے تو یہ ملک سے پیار ہے. تو اس لیے ECL ان کو فرق پڑتا ہے جنہوں نے جائیداد ڈالرز میں رکھی ہوئی ہیں باہر، اور ان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ ملک تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ذرا آپ یہ صرف دیکھ لیں.